اللہ نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنا کے عزت بخشی ہے۔ آپ اور میں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حقیقتاً آپ کو اور مجھے کہنے کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں چنا ہے۔ اللہ کے سامنے اور بہت سے انسان موجود تھے اس سرزمین پر، اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو اور مجھے چنا ہے اپنے ایک خاص کام کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چنا۔ وہ پھر وضاحت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں چنا۔ وہ فرماتا ہے واجتباکم، اس کا آسان ترجمہ ہے کہ بے شک وہی ہے، اس نے ہمیں چنا ہے، لیکن یہاں پر چننے کا عربی لفظ اجتباء، اللہ نے یہاں اس کے لیے جو لفظ چنا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ عربی میں کہتے ہیں اختیار، یہ لفظ بھی منتخب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ عربی سے نکالا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں یا کچھ آپ کوئی بہتر چیز منتخب کرتے ہیں۔ خیر، یہ عربک ہے۔ آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں اصطفاء، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عربی زبان میں جو ایک لفظ سے نکلا ہے پاکیزگی۔ جب آپ کوئی چیز منتخب کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کوئی چیز کیوں منتخب کی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں اور آپ ایک نیلی قمیض خریدتے ہیں، آپ کو کسی کو سائنس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے نیلی قمیض ہی کیوں خریدی، آپ نے سفید کیوں نہیں لی، یہ مکمل طور پر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جب آپ اجتباء کہتے ہیں جو کہ اللہ نے یہاں منتخب کیا ہے، جب وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس نے مجھے یا آپ کو مسلمان ہونے کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ جبو، یہ لفظ اصل میں عربی سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قدیم عربی میں اس کا لفظ ٹیکس وصولی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گزشتہ دنوں میں وہ لوگ جو بہت پیسے کما لیتے تھے ان پر ٹیکس واجب ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے آج کل بھی کم از کم ایک مخصوص آمدن تک پہنچنا ہوتا ہے، تبھی ٹیکس کی مد میں آنے کے لیے آپ کو منتخب ہونا پڑتا ہے۔ اصل میں مطلب ہے قابلیت کی بنا پر کوئی چیز منتخب کرنا۔ لہٰذا ایک اور لفظ آپ جانتے ہیں، جب آپ کو کسی نوکری کے لیے چنا جاتا ہے یا آپ اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی پیچ کس رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کے لیے صحیح اوزار پکڑا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی اوزار اٹھایا تو اس سے کام نہیں ہوگا۔ جب آپ صحیح کام کے لیے صحیح فیصلہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اجتباء۔ دوسرے لفظوں میں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنا کے عزت بخشی ہے۔ آپ اور میں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حقیقتاً آپ کو اور مجھے کہنے کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں چنا ہے۔ اللہ کے سامنے اور بہت سے انسان موجود تھے اس سرزمین پر، اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو اور مجھے چنا ہے اپنے ایک خاص کام کے لیے۔ لہٰذا ہم سب صرف مسلمان بننے کے لیے ہی نہیں چنے گئے، ہم مسلمان بنائے گئے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے ایک خاص مقصد ہے، اور اس مشن کو وہ خود ہی بیان کر چکا ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے، بالکل ویسی ہی کوشش جیسے اللہ کے لیے کی جانی چاہیے۔ پھر وہ مزید فرماتا ہے هو اجتباکم، کہ بالآخر اب جب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے چنا گیا ہے، میں پھر بھی سوچتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، اللہ مجھ میں وہ دیکھتا ہے جو میں خود اپنے آپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے، مجھے ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اور بہت سے بہتر لوگ ہیں، لیکن اللہ، یہ بے شک بہت مشکل ہے۔ اسلام بہت مشکل ہے، جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے اگلی آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی بے سکونی، کسی بھی قسم کی تنگی۔ اصل میں اللہ خود آپ سے فرماتا ہے کہ بے فکر رہو، میں اسے آسان بنا دوں گا، تم اس بارے میں فکر مت کرو۔ تم صحیح آدمی ہو اس کام کے لیے، تم صحیح عورت ہو اس کام کے لیے، تم ہی چنے گئے ہو اس وقت، اس دن، اس زمانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں آپ جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں مسلمان میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوتے ہیں، سیاسی پاگل پن کا۔ میں بہت مرتبہ انگلینڈ جاتا ہوں، لیکن آخری مرتبہ جب میں گیا تو مجھ سے بے انتہا سوال کیے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں مجھ سے سوال کیا گیا تم یہاں کیوں ہو؟ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں بہت سے طریقوں سے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے چنا ہے اس نسل میں، اس دن اور اس دور میں پیدا ہونے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان تمام مشکلوں سے لڑنے کے لیے جو لوگ منتخب کیے گئے ہیں وہ آج کے زندہ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مقصد نہ ہوتا، کیونکہ وہ صرف مقصد کے لیے تخلیق کرتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ایک خاص مقصد کے ساتھ اور تمہیں تخلیق کیا۔
اور اس نے آپ کو اور مجھے تخلیق کیا اور ہمیں ان حالات میں رکھا کیونکہ ہمیں ایک مقصد پورا کرنا ہے۔ اور جبکہ یہ ایک مشکل کام ہے تو اللہ خود ہمیں وضاحت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اسے تمہارے لیے مشکل نہیں بناؤں گا، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو واپس اسی مثال کی طرف لے کر جاؤں گا جو میں نے شروع میں دی تھی۔ ایک نوکری کے لیے انٹرویو ہوتا ہے اور وہ آپ کو ناممکن کام بتاتا ہے اور آپ وہاں بیٹھے سوچتے ہیں کہ کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ مجھے منتخب کرے، مگر وہ آپ کو نوکری دے دیتا ہے اور آپ کا پہلا رد عمل ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، پر وہ کہتا ہے فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں بہت عرصے سے نوکریاں دے رہا ہوں، مجھے تم میں کچھ نظر آیا ہے، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میں کچھ نہیں، تم بہت جلدی سیکھ جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میں قابلیت کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں، لہٰذا وہ آپ کی ہمت بڑھاتا ہے اور آپ کا اعتراف ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کو خود بھی اپنے آپ پر وہ سب نظر آنے لگتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی قدر ہونی چاہیے۔ کسی بھی ایمان والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے نکما ہے، ناکارہ ہے، بے ایمان ہے۔ اللہ کے سامنے وہ کسی قابل نہیں، وہ اللہ کے قابل ہیں۔ وہ قابل ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں خاص طور پر منتخب کیا ہے، ان کا خاص انتخاب کیا گیا ہے۔